بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی قربانی دینے جا رہے تھے تو شیطان بوڑھا بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آخری عمر میں بیٹا ملا ہے، کچھ خیال کر، پھر ایسا بیٹا نہیں ملنا۔ فرمایا، نہیں، میں نے تو ذبح کرنا ہے، رب نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے خواب شیطانی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے ایمان، پہلے ہاجرہ کو چکر دیتے رہے ہو، اب میرے پاس آ گئے ہو۔ ذرا خود سوچ، جس کی بیوی تمہارے داؤ میں نہیں آئی، وہ خلیل کیسے تمہارے داؤ میں آ سکتا ہے؟ نکل جاؤ۔ اس نے کہا، میں نے نہیں جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو جانا ہے۔ شیطان وہاں پر بہت بڑا بھینسا بن گیا اور قلعہ میں پھیل گیا اور ان کے آگے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اب طاقت ہے تو اب جا کر دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، یہ تو بھینسا بن کر بیٹھ گیا ہے، اب کیا کروں؟ اللہ کے خلیل نے چہرہ آسمان کی طرف کیا، یا اللہ، اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو مارو۔ عرض کی، یا اللہ، کس طرح ماروں؟ فرمایا، کنکریاں اٹھا کر مارو۔ یا اللہ، ان کنکریوں کا اثر اس پر ہوگا، یہ تو معمولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مارنا تمہارا کام ہے، اثر دکھانا میرا کام ہے، تم مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے مٹھی بھر کنکریوں کی اٹھائی، جب گنی تو 7 تھی۔ خالق کائنات کے خلیل نے پہلی کنکری ماری، شیطان ہٹا نہیں، دوسری ماری، نہیں ہٹا، تیسری ماری، تھوڑا کمزور ہو گیا، جب چوتھی ماری، پانچویں ماری، چھٹی ماری اور 7ویں ماری، شیطان چڑیا بن کر اڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خلیل اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا ہے، چند گز کے فاصلے پر شیطان پھر بھینسا بن کر بیٹھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل نے پھر 7 کنکریاں ماری، تیسری جگہ پر رستہ روک لیا ہے۔ اللہ کے خلیل نے پھر 7 کنکریاں ماری۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل نے کہا، یا اللہ، میں تو بیٹا ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور کنکریاں مار رہا ہوں، یہ بے ایمان رستہ کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا رستہ اب نہیں روکے گا۔ کہا، یا اللہ، کیوں نہیں روکے گا؟ فرمایا، اب ہم نے اس کو تمہارے نزدیک آنے ہی نہیں دینا۔ عرض کی، یا اللہ، اگر یہ بات تھی تو پہلے نزدیک کیوں آنے دیا ہے؟ یہ کنکریاں کیوں مروائی ہیں؟ وقت کیوں ضائع ہوا ہے؟ خالق کائنات کی قدرت مسکرا پڑی، فرمایا، تمہارا وقت ضائع نہیں ہوا، برباد نہیں ہوا، بلکہ یہ تمہارا وقت آباد ہو گیا ہے۔ عرض کی، یا اللہ، کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سجنا، یہ تمہاری کنکریاں میں قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ خالق کائنات نے فرمایا، اے حاجیو، جب حج کرنے کے لیے آؤ، جب مینا پر اور مزدلفہ پر آؤ، جیسے میرے خلیل نے کنکریاں اٹھائی تھی، جہاں سے اٹھائی تھی، جیسے اٹھائی تھی، جب تک تم اس طرح اس طاقت کے ساتھ مار کر نہیں دکھاؤ گے، میں اس وقت تک تمہارا حج قبول نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر آج بھی عمل ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگے آگے ہیں، پھر وہ شیطان بے ایمان بچہ بن کر حضرت اسماعیل کے پاس آیا، ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ گیا اور اب حضرت اسماعیل کے پاس آیا۔ اسماعیل کو کہنے لگا، کہاں جا رہے ہو؟
فرمایا میں اپنے والد کے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا ملاقات وغیرہ کوئی نہیں، تیرا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، یہ دیکھ چھری بھی ہے اور رسی بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ اتنا رحیم باپ اور مجھے ذبح کرے گا؟ شیطان نے کہا اے اسماعیل، یہ تمہارا باپ نبی ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے رب نے حکم دیا ہے۔ سیدنا اسماعیل مسکرا پڑے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے کہ تم شیطان ہو۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، ارے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ خالق کائنات کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل نے فرمایا لگتا ہے شیطان ہو۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ فرمایا اللہ کے رستے پر نیکی سے جو منع کرے وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہو سکتا ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری جان لینے کا حکم دیا ہے، خدا کی قسم ہے میری ایک جان ہے، اگر ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے میں باری باری قربان کر دیتا۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل نے فرمایا کہ شیطان اگر رب میری جان لے لے تو میں اس طرح کہوں گا جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی شیطان کو بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی پہاڑی پر کھڑے ہیں، اسماعیل آ رہے ہیں۔ خالق کائنات کے نبی نے دیکھا بیٹا کہاں گیا ہے، سامنے نگاہ پڑی کھیلتے آ رہے ہیں۔ خالق کائنات کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی بیٹا جلدی آؤ، صدا دی آؤ اسماعیل ادھر آؤ، ارے ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پھر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان نے بکایا۔ حضرت اسماعیل بھاگتے بھاگتے آ گئے۔ جب اسماعیل بھاگ کر آئے تو باپ نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا اور چوم کر اپنے پاس بٹھایا۔ فرمایا بیٹا عرض کی جی ابا جان۔ فرمایا تمہارے ساتھ ایک بات کرنی ہے۔ کہا ابا جی کون سی؟ فرمایا اگر تم کہو تو بتاؤں۔ خالق کائنات کے نبی نے فرمایا بیٹا میں رات کو اپنے ورد وظائف کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں قربان کرو۔ خالق کائنات کے نبی نے فرمایا بیٹا بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے راستے پر تیری قربانی دوں۔ فانظر ماذا تری، بیٹا بتا تیرا مشورہ کیا ہے؟ خالق کائنات کے نبی نے سنا، اسماعیل مسکرانے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹا مسکرا کیوں رہے ہو؟ حضرت اسماعیل بھی آگے سے نبی تھے اور پیشانی میں حضرت محمد عربی کا نور تھا۔ عرض کی ابا جان جب رب نے حکم دیا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ تم انکار کرو گے اور میں چھوڑ دوں گا، میں نے تمہیں ذبح کر کے ہی جانا ہے۔ پھر ابا جان پوچھ کیوں رہے ہیں؟ فرمایا پوچھا اس لیے ہے کہ قربان تم نے ہونا ہے، اگر اپنی مرضی سے ہو جاؤ، اپنی رضا سے ہو جاؤ تو تمہارے لیے بھی اتنا ثواب ہے جتنا میرے لیے ثواب ہوگا۔ حضرت اسماعیل نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے کبھی بھی اللہ کے میدان میں ناکام نہیں پائیں گے۔ خالق کائنات کے نبی نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔